مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم ہے۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر باضد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں فرمائی۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آتے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے روضہ مبارک ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المومنین حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی تھی۔ مسجد کے درمیان میں عمارت کا اہم ترین حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار واقع ہے۔ مسجد کے درمیان میں عمارت کے اہم ترین حصہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار واقع ہے جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام پر داخلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی مقام پر ممبر رسول بھی ہے۔ سنگ مرمر کا بنا حالیہ ممبر عثمانی سلاطین کا تیار کردہ ہے۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیعی منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا اس کے سوا مسجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف اور حجرہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے لیے 4 ارب 70 کروڑ ریال کے عظیم منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ منصوبے کے مطابق مسجد نبوی کے مشرقی حصے کی توسیع کی گئی جس کے بعد اس حصہ میں مزید 70,000 نمازیوں کی گنجائش ہوئی۔ اسی منصوبہ میں مسجد نبوی میں 182 بڑی خودکار چھتریاں بھی نصب کی گئیں تاکہ زائرین سورج کی گرمی اور بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو مسجد نبوی میں جانے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ ویورز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، شکریہ۔